علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے اور ہمارا موضوع آج ہے زبان۔ آج کے موضوع کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سب سے پہلے زبان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ زبان کیا ہے؟ زبان کس سے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، زبان جو ہے ایک ہے زبان، ایک ہے زبان، یہ دو لفظ ہیں۔ زبان جب ہم زے کے اوپر پیش ڈالیں گے، جو ہمارے منہ کے اندر زبان ہے جس کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ہمارے منہ کے اندر، اس کو زبان کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو ہے زبان، وہ زبان اور زبان میں فرق ہے۔ زبان کیا ہے؟ جو بھی آوازیں ہیں، الفاظ ہیں، ان کے مجموعے کو ہم زبان کہتے ہیں۔ بس زبان کی تعریف یہ ہے آوازوں اور الفاظ، آوازوں اور الفاظوں کا، آوازوں اور الفاظوں کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں۔ وہ ہے کہ زبان آوازوں اور الفاظوں سے بنی ہوئی ہے۔ زبان میں آوازوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور الفاظوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ آوازوں اور الفاظوں کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں۔ اور زبان دانوں نے کئی تعریفیں کی ہیں زبان کے۔ تو ایک تعریف یہ بھی کہی ہے کہ زبان جذبات، خیالات، زبان جذبات، خیالات، زبان جذبات، خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ گویا کہ زبان کے ذریعے سے پیارے بچوں ہم اپنے جذبات، ہم اپنے احساسات، ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی تعریف جو ہم نے کی کہ آوازوں اور الفاظوں کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں۔ جب تک نہ ہمارے پاس آوازیں ہوں گے یا الفاظ ہوں گے تو ان آوازوں اور الفاظوں کے مجموعے کو، تو اس مجموعے کو زبان کہتے ہیں۔ گویا کہ آوازیں اس میں ہوتی ہیں۔ جب ہم کوئی بات بولتے ہیں تو ہماری زبان سے ایک آواز نکلتی ہے اور وہ آواز پھر ہم الفاظ کے ذریعے سے بولتے ہیں، لیکن ایک آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے، ایک آواز ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ تو آوازوں اور الفاظوں کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں۔ تو زبان یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات، ہر ایک شخص اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کے اظہار، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ کیونکہ زبان اس کا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی شخص اپنے جذبات، اپنے خیالات دوسرے کے سامنے پیش کرے، دوسرے کے سامنے ڈالے، تو وہ زبان کے ذریعے سے ہی کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، وہ ہے کہ آج زبان کی تعریف سے آپ واقف ہو گئے۔ آج ہمارا موضوع ہے، آپ کتاب نکالیے چونکہ آپ کے
T1 میں آپ کی درسی کتاب میں بالکل موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر میں بات کروں، میں نے تھوڑی تعریف کی زبان کی زبان کسے کہتے ہیں، تو لیکن یہ جو موضوع میں آج شروع کر رہا ہوں، یہ موضوع ہے اردو کہاں پیدا ہوئی۔ گویا کہ یہاں اردو زبان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے میں آپ کو اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہماری اس وادی کشمیر کے ایک بہت بڑے ماہر لسان نے، جن کا نام تھا نذیر احمد ملک، جو 31 دسمبر 1952 کو پیدا ہوئے، انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں بہت ساری ڈگریاں کی، MA بھی کیا، PhD کی ڈگری بھی کی، اور خصوصاً زبان دانی میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کی ڈگری بھی حاصل کی۔ انہوں نے بہت سارے کورسز کیے زبان کے اعتبار سے، زبان کے تعلق سے، اور اس وقت وہ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحثیت پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تدریس، تحقیق اور تنقیدی مقالوں پر خاص کام کیا۔ ان کے علمی اور تنقیدی اور تحقیقی مضامین بے شمار شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی کتاب اردو رسم الخط، ارتقاء اور جائزہ، ان کو جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے اسٹیٹ ایوارڈ بھی عطا کیا۔ گویا کہ ان کو اردو زبان پر ایک خاص تحقیقی کام سونپا گیا تھا۔ اپنے تحقیقی کام کو پورا کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کی کئی یونیورسٹی، تعلیمی اداروں اور شہروں کے تعلیمی سفر بھی کیے۔ بے شمار سیمیناروں میں انہوں نے حصہ لیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے، اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا نئی دہلی کی ممبر بھی مقرر کیا گیا۔ بے شمار طلباء نے ان سے استفادہ حاصل کیا اور MPhil اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی وساطت سے انہوں نے تدریسی اور تحقیقی کام کے ساتھ کئی ادبی اور علمی و تعلیمی انجمنوں کے ساتھ وہ وابستہ بھی رہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں گے۔ آپ کتاب نکالیے اور اپنی کتاب کو کھول کر رکھیے۔ آپ کے پاس کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ زبان ہے، یہ لینگویج سبجیکٹ ہے، زبان کا مضمون ہے، اس لیے آپ کے پاس کتاب کا ہونا بہت لازمی ہے۔ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ آگے سے سوالیہ۔ اردو جو زبان آج عام ہو چکی ہے بر صغیر کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر، اردو کو تمام زبانوں میں ایک شیرین اور میٹھی زبان تصور کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس کا پہلا پیرا پڑھیں گے، آپ سنیں گے دھیان کے ساتھ۔ برصغیر ہند پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ یہاں لا تعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بیشتر زبانوں کے نام اپنے اپنے خطوں اور علاقوں کی نسبت سے قرار پائے ہیں۔ مثلا بنگال کی زبان بنگالی ہے، سندھ کی زبان سندھی ہے، گجرات کی زبان گجراتی ہے، پنجاب کی پنجابی، کشمیر کی کشمیری اور لداخ کی لداخی وغیرہ۔ ان کے برعکس اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس کا کوئی علاقہ یا مقام متعین نہیں۔ یہ برصغیر کے تمام خطوں میں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے، یعنی برصغیر کے تمام خطوں اور علاقوں میں اس کے بولنے والے کم یا زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کا نام بھی کسی خطے یا علاقے سے منسوب نہیں ہے،
لیکن اپنی جگہ پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برصغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی علاقائی صورت موجود ہے۔ مثلا دکنی اردو، گجراتی اردو، پنجابی اردو، سندھی اردو، کشمیری اردو وغیرہ۔ علاقائی صورت سے مراد زبان کی وہ صورت ہے جس میں مقامی ضروریات اور لب و لہجہ کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیات شامل ہو گئی ہوں۔ عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک معیاری روپ ہوتا ہے جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن جب ہم کسی علاقے یا خطے کی اردو کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس علاقے اور خطے سے وابستہ لسانی خصوصیات ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جعفر زٹلی جو عہد اورنگزیب کے ایک اہم طنز نگار شاعر گزرے ہیں نے اس سے ہندی کا نام دیا ہے، جبکہ ملا وجی دکن کے قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر و نثر نگار نے اپنی کتاب صبرس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ اہل دکن نے اس کو دکنی اور اہل گجرات نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا ہے۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر نے اس کو دہلوی کہا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اسے زبانی اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ دہلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئی اس لیے یہاں اس کو ریختہ کہا گیا ہے۔ اردو زبان کا جدید ترین نام ہے۔ اردو اس زبان کا جدید ترین نام ہے اور اب دنیا کے لسانی نقشے پر اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، برصغیر یعنی ہند پاک، بنگلہ دیش اور برصغیر کے تمام ممالک میں یہ زبان جو ہے اردو زبان، یہ ایک عجائب خانہ بن چکا ہے۔ عجائب خانہ، یہاں ایک لفظ آ گیا عجائب خانہ۔ وہ گھر جہاں قیمتی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، قیمتی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہیں عجائب گھر وہ عمارت جہاں قدیم انہیں پرانے زمانے کے اور نادر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، قیمتی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی چیزیں جو انسان کو حیرت میں ڈال دیں۔ پیارے بچوں، تو برصغیر جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں یہ زبان ایک عجائب خانہ بن چکی ہے اردو زبان۔ اردو زبان جو ہے، لفظ اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کہتے ہیں لشکر کو، یہ لشکری زبان میں کہلاتی ہے کیونکہ لشکر فوج میں، آپ جانتے ہیں کہ فوج میں بہت سارے علاقوں کے، بہت سارے خطوں کے، بہت سارے نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس اردو زبان کو پہلے لشکری زبان کہا جاتا، پھر بعد میں اس کو ریختہ کہا گیا، بعد میں اس کو کئی نام دیے گئے، لیکن برصغیر ہند پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ انہیں باقی زبانیں جو ہیں برصغیر ہند پاک میں، ان زبانوں میں سے اردو زبان جو ہے، یہاں یہ برصغیر جو ہے ہند پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ انہیں بے شمار زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں۔ عجائب خانہ، انہیں ایک ہی زبان نہیں بولی جاتی ہیں، بے شمار ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں، لیکن ہر علاقے کی الگ زبان ہے، ہر خطے کی الگ زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بیشتر زبانوں کے نام اپنے اپنے خطوں اور علاقوں کی نسبت سے قرار پائے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کشمیری ہیں تو ہم کشمیری زبان کی نسبت سے، تو ہماری زبان کی نسبت کشمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح سے ہر خطے اور علاقے کی اپنی نسبت ہے، اور اپنی نسبت کے اعتبار سے ہر زبان بولی جاتی تھی۔ مثلا بنگال کی زبان بنگالی ہے، سندھ کی زبان سندھی، گجرات کی زبان گجراتی، پنجاب کی پنجابی، کشمیر کی کشمیری اور لداخ کی لداخی وغیرہ۔ یعنی ہر علاقے کی نسبت سے اس زبان کو بھی بولا جاتا ہے، اس زبان کو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے برعکس اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس کا کوئی علاقہ یا مقام متعین نہیں، لیکن اردو ان زبانوں میں، بیشتر زبانوں میں یہ واحد زبان ہے جس کا کوئی علاقہ، جس کی کوئی جگہ مقرر نہیں، جس کا کوئی خطہ مقرر نہیں ہے، یہ کسی خاص خطے کی زبان ہے نہیں۔
یہ برصغیر کے تمام خطوں میں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اب یہ برصغیر کے تمام علاقوں میں، تمام جگہوں پر بولی جاتی ہے، یعنی برصغیر کے تمام خطوں اور علاقوں میں اس کے بولنے والے کم یا زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کا نام بھی کسی خطے یا علاقے سے منسوب نہیں ہے۔ اب اس کو کسی خطے یا علاقے سے منسوب نہیں کیا گیا، بلکہ لیکن اپنی جگہ پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برصغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی علاقائی صورت موجود ہے، لیکن کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی خطے میں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی اپنی ایک علاقائی صورت اس وقت موجود ہے۔ مثلا دکنی اردو، دکن کا شہر جو ہے، دکن کا علاقہ جو ہے، وہاں دکنی اردو اسے کہا جاتا ہے۔ گجراتی اردو، پنجابی اردو، سندھی اردو، کشمیری اردو، یعنی وہاں اپنی علاقائی نسبت اس کو دی گئی ہے۔ علاقائی صورت سے مراد زبان کی وہ صورت جس میں مقامی ضروریات اور لب و لہجے کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیات شامل ہو گئی ہوں۔ یعنی مقامی ضروریات، یعنی وہاں جس خطے میں یہ بولی جاتی ہے، اس خطے کے نام کے ساتھ جو خطہ وہ کہلاتا ہے، جس نام سے وہ منسوب ہے، وہاں کا لب و لہجہ، اس کے اعتبار سے کچھ مخصوصی لسانی خصوصیات اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک معیاری روپ آتا ہے، معیاری شکل آتی ہے جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن وہ ہمیں کسی مخصوص علاقے یا خطے کی نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی علاقے یا خطے کی اردو کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس علاقے اور خطے سے وابستہ لسانی خصوصیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن جب ہم کسی علاقے یا خطے کی اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمیں اس علاقے اور خطے سے وابستہ جتنے بھی لسانی، یعنی زبان کی جتنے بھی خصوصیات ہیں، ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ اردو زبان جو ہے برصغیر کی ایک واحد زبان ہے، ایک اکیلی زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء، یعنی ترقی کے دور اتنے اس نے کیے، یہ ترقی کی منزل طے کر چکی، جس نے اپنے ارتقاء کے دو مختلف نام اختیار کیے۔ مثلا مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ مسلمانوں کا جب دور تھا، جب مسلمان حکمران تھے یہاں ہندوستان میں، تو اس وقت یہ سرکاری زبان فارسی تھی، یعنی اس وقت ان مسلمانوں کے دور حکومت میں یہاں ہندوستان میں سرکاری زبان جو تھی فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندی ہندوستان رکھا گیا۔ بعد میں اس فارسی زبان کے مقابلے میں اس کو کیا رکھا گیا؟ ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ اس وقت جعفر زٹلی جو اورنگزیب کے زمانے کے ایک اہم طنز نگار شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اسے ہندی کا نام دیا، پھر انہوں نے اس کو ہندی کا نام دیا۔ جبکہ اس وقت کے ملا وجہی دکن کے قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر و نثر نگار، ملا وجہی دکن، یہ قطب شاہی دور کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نثر نگار گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سبرس، ان کی مشہور کتاب، ملا وجہی دکن کی مشہور کتاب سبرس کے نام سے جو مشہور ہے، اس کتاب میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ اہل دکن نے اس کو دکنی اور اہل گجرات نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا ہے۔ وہ ہر علاقے نے، دکن والوں نے اس کو دکنی اور گجرات والوں نے اس کو گجری بولی کہا۔ امیر خسرو اس وقت کے ایک مشہور اور اس وقت کے اردو زبان کے پہلے شاعر اس زمانے کے امیر خسرو نام سے مشہور ہیں، نے اس کو دہلوی کہا ہے۔ انہوں نے اس زبان کو دہلوی زبان کہا ہے، جبکہ میر تقی میر نے اسے زبان اردوی معلی، اور میر تقی میر جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں تو انہوں نے اس کو زبان اردوی معلی کے نام سے یاد کیا۔ دہلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئی، چونکہ دہلی میں اس زبان کا چرچا تھا، دہلی میں یہ زبان عام ہو چکی تھی، یہ بالکل تمام لوگوں کے لیے آسان زبان تھی اور پختہ ہو چکی تھی، ہر ایک کے لیے آسان بن چکی تھی، اس لیے یہاں اس کو ریختہ کہا گیا۔ اب اس وقت اس کو کیا کہا گیا؟ ریختہ، اور وہ اس زبان کا جدید ترین نام ہے۔ اب دنیا کے لسانی نقشے پر اسی نام سے جانی جاتی ہے۔ اب اسی ریختہ نام سے یہ زبان جو ہے اردو زبان، یہ جدید ترین نام اس کو دیا گیا ہے۔ اب دنیا کے تمام لسانی نقشے پر اسی نام سے اب یہ زبان جانی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ اردو زبان کا جنم ہے کہ اردو زبان آج پوری برصغیر کے اندر سب سے مضبوط اور سب سے شیرین زبان سمجھی جاتی ہے، اور اس زبان نے اپنا لوہا منوایا ہے برصغیر کے اندر۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ زبان کس سے کہتے ہیں، اس لیے آپ کو میں چند سوالات ڈالتا ہوں۔ اردو زبان، کیا اردو زبان کسی
خطے اور علاقے کی زبان ہے. اردو کا لفظ کیا معنی دیتا ہے؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ پیارے بچوں، آپ آج ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر نوٹ کر کے رکھیں اور اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں.